بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، محرم الحرام کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں تین قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ نظریہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اس مہینے کو سوگ کا مہینہ، ماتم کا مہینہ اور تمام قسم کی خوشیوں کو، شادی بیاہ کو اور پیغام نکاح بیچنے کو، نئے کپڑے پہننے کو، سونا چاندی پہننے کو، زینت اختیار کرنے کو حرام قرار دینا اور بالکل ترک کر دینا، ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے۔ دوسرا نظریہ اس نظریے کو مٹانے کے لیے ہمارے معاشرے میں پیدا ہوا تھا، یعنی اگر ہم اس کو بدعت کہیں تو دوسرا جو نظریہ ہے وہ اس بدعت کے خلاف کھڑا ہوا اور اس نے کیا کرنا شروع کیا کہ اس بدعت کو ختم کرنے کے لیے ایک نئی بدعت ایجاد کر لی۔ اور وہ بدعت کیا تھی کہ ان ایام میں لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، سبیلیں لگانی ہے، کبھی پانی کی، کبھی دودھ کی، کبھی کھیر بنانی ہے، کبھی مختلف قسم کی چیزیں بنانی ہیں۔ تو یہ اس طرح کے دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ تیسرا نظریہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مہینہ بھی وہ سوگ کا مہینہ نہیں ہوتا، کوئی مہینہ بھی ماتم کا مہینہ نہیں ہوتا، اور بدعت کو ختم کرنے کے لیے یا کسی اسلام کے خلاف کوئی کسی کام کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک نئی بدعت ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ بھی غلط ہوتا ہے کہ ہم کوئی بدعت ختم کرنے کے لیے ایک نئی بدعت ایجاد کر لیں۔ تو یہ تین قسم کے نظریات ہیں۔ ماہ محرم اصل میں ہے کیا؟ ماہ محرم ان حرمت والے مہینوں میں سے ہے جو چار اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں منہا اربعۃ حرم، ان میں سے چار حرمت والے ہیں جو 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اب ان مہینوں میں سے ایک مہینہ حرمت والا ہے۔ حرمت والا مہینہ کیا؟ اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کی عزت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے کچھ مہینوں کو، یعنی مخلوقات میں اگر ہم مہینے لے لیں، جگہ لے لیں، انسان لے لیں، انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو فوقیت اور افضلیت والا بنایا ہے، کچھ جگہوں کو جیسے بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصیٰ ہے اور عام مسجدیں ہیں۔ ہر شہر میں ہر جگہ پر جو مسجدیں ہیں وہ افضل جگہیں ہوتی ہیں عام جگہوں سے۔ اسی طریقے سے مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو حرمت والا بنایا، یعنی ان میں تعظیم کرنی ہے، عزت کرنی ہے ان مہینوں کی۔ اور دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ دور جاہلیت میں مہینوں کی گنتی کو آگے پیچھے کیا جاتا تھا، یعنی محرم کو صفر کی جگہ، صفر کو محرم کی جگہ رکھ لیا جاتا۔ حرمت والے مہینوں کی تعظیم مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ جاہلیت میں جتنے بھی لوگ تھے وہ حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرتے تھے، لیکن کرتے کیا تھے کہ اگر انہوں نے کسی سے لڑائی کرنی ہوتی یا کسی سے بدلہ لینا ہوتا تو وہ محرم کے مہینے کا نام صفر رکھ لیتے اور پھر اس میں سارے اپنے کام کرتے۔ لیکن جب کسی مہینے کو وہ حرمت والا کہہ لیتے، مثال کے طور پر انہوں نے صفر کو محرم کی جگہ رکھ دیا اور محرم کو صفر کی جگہ، جب وہ صفر کی جگہ محرم کو رکھ دیتے اور کہہ دیتے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، تو پھر وہ اس میں اپنے نیزوں کے پھالے، جو آگے لوہے کا پھالا لگا ہوتا ہے تکون ٹائپ، اس کو اتار کے وہ رکھ دیتے تھے اور لڑائی نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا اس کو بھی نہیں مارتے تھے۔ کئی صحابہ کرام، آپ نے کچھ اس طرح کی احادیث بھی سنی ہوں گی کہ کئی صحابہ کرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فلاں دن یا فلاں وقت میں دوبارہ آ جانا، تو وہ کہتے کہ ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، سارا سال ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان فلاں فلاں قبیلہ ہے، وہ حرمت والے مہینے میں کچھ نہیں کرتا۔ باقی مہینوں میں آپ کو پتہ ہے قبائلی دور تھا، تو قبائلی دور میں ہوتا کیا تھا؟ مال چھین لیا جاتا تھا، جان لے لی جاتی تھی، تو یہ عام طور پر ہوتا تھا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو حرمت والا قرار دیا۔ دوسری جو چیز ہے حرمت والے مہینے میں، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے اس حرمت والے مہینے میں، وہ ہے رمضان کے بعد کسی مہینے کے، اگر پورے مہینے کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر روزے رکھتے تھے تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، سب سے افضل روزے وہ جو ذوالحجہ کے روزے ہیں وہ تو 9 دنوں کے ہیں نا، جو محرم ہے یہ پورے مہینے کے روزے رکھنا افضل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد اللہ کے اس مہینے یعنی محرم کے مہینے یہ سب سے افضل ہیں۔
تو دو چیزیں ہو گئی، ایک محرم کا مہینہ حرمت والا ہو گیا، اس میں ہم نے ظلم و زیادتی نہیں کرنی، اس میں ہم نے نیکیاں زیادہ کرنے کی کوشش کرنی، یعنی نیکیاں زیادہ مطلب کہ جو ہم پر فرائض ہیں وہ پورے کرنے، اور جو نوافل ہیں ان کو ہم نے کرنے کی کوشش کرنی۔ اضافی کوئی عبادت نہیں ہے، اضافی عبادات میں صرف اور صرف روزہ ہے، اور روزے میں بھی خاص طور پہ عاشوراء کا روزہ، یہ تفصیل سے میں جو ہے بتا چکا ہوں۔ اب جب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ محرم کے حوالے سے صرف دو چیزیں ہی ثابت ہیں، تو پھر جو ہمارے معاشرے میں ماتم کیا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں نوحہ کیا جاتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو دیکھا دیکھی، ہمارے معاشرے میں اصل میں دین کہاں سے سیکھا جاتا ہے؟ دین ہم سیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی سے، بھائی آباء و اجداد یہ کرتے تھے، ٹھیک ہے آپ بھی کریں، ہمارا محلہ ایسے کرتا ہے، بھائی ہم نے بھی کرنا ہے، ہماری سوسائٹی، ہمارے دوست اس طرح کرتے ہیں، بھائی ہم نے بھی کرنا ہے۔ یہ دین نہیں ہوتا۔ دین وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، صحابہ کرام کر کے دکھائیں، اسے ہم دین کہتے ہیں۔ اپنی منمانی سے ہم کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کر سکتے، کوئی بھی چیز ہم نکال نہیں سکتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے، ماتم کرنے سے بالکل منع فرمایا، اور اس مہینے میں ہمارے معاشرے میں کچھ مسلمان دیکھا دیکھی رکشوں میں، بسوں میں، گاڑیوں میں مرثیہ چلایا ہوتا ہے، نوحے چلا رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے اشعار جس میں واویلا اور مر جانا، اور جس طرح انسان بہت دکھی ہوتا ہے کہ بھئی بہت مجھ پر جو ہیں ظلم ڈھائے گئے ہیں، یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے، یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے لوگ مرثیہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی 11 مہینے تک یہ کون سا سوگ ہے، یا یہ کون سا نوحہ اور ماتم ہے جو ہمیں 12ویں مہینے جا کر یاد آتا ہے؟ یعنی 11 مہینے تک ہمیں کسی کی بھی شہادت کا افسوس نہیں ہوتا۔ 11 مہینے تک ہم خوشی خوشی اپنے سب کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے ہم دکھ اور افسوس میں چلے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا ہے۔ یعنی اس مہینے میں اتنا افسوس کیا جاتا ہے کہ ساری جس طرح کہ دنیا ایک طرف ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ رونے لگ جاتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے۔ میرے بھائی یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ نوحہ اور ماتم خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ احادیث کچھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث ہے صحیح بخاری میں 1284 نمبر، جس میں سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، نوحہ اور ماتم، اس سے پہلے اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی شخص کی وفات پہ یا کسی قریبی کی وفات پہ آنکھوں سے آنسو آ جائیں، انسان غمگین ہو، اس کو رونا آ جائے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن انسان اس مصیبت میں اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دے، اپنے گریبان کو پھاڑنا شروع کر دے، اپنے چہرے کو نوچنا شروع کر دے، بال کھولے اور واویلا کرے، چیخو پکار کر کے کہے کہ ہائے افسوس، میں کیوں نہیں مر گیا یا میں کیوں نہیں مر گئی، اس طرح کا واویلا بالکل اسلام میں منع ہے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ ان کا بیٹا بہت سخت حالت میں ہے، بیمار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے۔ سیدنا سعد بن عبادہ، سیدنا معاذ بن جبل بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا تھا وہ دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سوال کیا، ما ھذا، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذہ رحمۃ جعلھا اللہ فی قلوب عبادی، یہ تو ایک رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہوئی ہے، اور یاد رکھو وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، یہ رحمت کی وجہ سے، نرمی کی وجہ سے، دل کی شفقت کی وجہ سے یہ آنسو نکل ہی آتے ہیں، اور جو لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ بھی صرف اسی پر رحم کرتا ہے۔ یہ رحم دلی دل کے اندر ہونی چاہیے، آنسوؤں کا نکل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آنسوؤں کے ساتھ واویلا اور چیخو پکار یہ اسلام نے منع کیا۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں 976 نمبر روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان کی قبر پر گئے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو صحابہ کرام تھے وہ بھی روئے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دی، اور میں نے یہ اجازت مانگی اپنی امی کی قبر کی زیارت کروں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رو رہے تھے۔
تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا کسی کی وفات پہ یا کسی قریبی کی زیارت کرتے، مطلب کوئی بیمار ہے عیادت کرنے گئے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جانا، یہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن چہرے کو پیٹنا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں 1294 نمبر روایت ہے، لیس منا، اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جس نے چہرے کو پیٹا، اپنے گریبان کو پھاڑا اور جاہلیت کی پکار، جاہلیت کے واویلوں جیسا واویلا کیا، چیخو پکار کر کے ہائے میں کیوں نہیں مر گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، افسوس میں اجڑ گیا، میں برباد ہو گیا، اس طرح کے الفاظ نہیں کہے جاتے. یہ جان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ نے واپس لے لینی. جو بھی اس دنیا کے اندر آتا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. کیا صحابہ کرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں رخصت ہوئے تھے اس مہینے کو صحابہ کرام نے نوحہ اور ماتم کا مہینہ بنا لیا؟ یا ہم یہ کہہ لیں، ایک طرف یہ بھی ہے، یعنی ہم اس طریقے سے بھی اگر سوچیں نا کہ ایک طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ایک طرف باقی صحابہ کرام ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور سیدنا حسن، حسین، یہ سارے صحابہ کرام ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے وقت کسی صحابی نے نوحہ نہیں کیا، ماتم نہیں کیا، اس کے بعد اب تک کسی نے ماتم نہیں کیا. لیکن اس کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. تمام یہ لوگ جب دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو شہید کیا گیا، ان کا جو ہے کسی کو افسوس نہیں ہوتا. صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا افسوس کیوں ہے؟ اور 11 مہینے افسوس نہیں ہے، اور صرف 12ویں مہینے اور 12ویں مہینے کے بھی چند ایام کیوں ہیں؟ اس پہ سوال بنتا ہے. بھائی سوال ہمارا ہے کہ افسوس، ہم محبت کرتے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیوں ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر ایک ایسی عبادت، جس عبادت میں ہم رستے بھی بند کر دیتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور احادیث میں تو یہ آتا ہے کہ ایک جو ایسے شخص کو بھی جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، ایسا عمل بھی صدقہ قرار دے دیا گیا کہ جو رستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھاتا ہے. رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہوتا ہے. اور ہم رستے بند کر کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں. ہم رستے بند کر کے لوگوں کے رستوں کو روک کر، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر ایک ایسی عبادت کر رہے ہوتے ہیں جس کا اسلام سے ثبوت نہیں ملتا. ایک اور حدیث ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اس حدیث کی اگر شروحات ہم علماء کرام کی کتابوں میں دیکھیں، جیسے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح المہذب میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 5 صفحہ 281 پر، کہ نوحہ کرنا، چہرے کو پیٹنا اور اپنی جو گریبان ہے اس کو پھاڑنا اور چہرے کو نوچنا اور اپنے بالوں کو کھول دینا اور واویلا کی یا پکار اور اس طرح کے جو ہے نا الفاظ بلند کرنا، کہتے ہیں فَكُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ، یہ سارے کے سارے حرام ہیں. اسی طریقے سے حافظ ابن عبد البر الاستذکار میں جلد نمبر 3 صفحہ 67 پر یہ بات لکھتے ہیں کہ ان الصیاح والنیاح لا يجوز شیء منہ بعد الموت، کہ چیخو پکار کرنا اور نوحہ کرنا موت کے بعد یہ بالکل جائز نہیں. 1-2 دن بعد بھی جائز نہیں ہے، 1 لمحہ بعد بھی جائز نہیں ہے. ہم لوگ ہر سال کر رہے ہوتے ہیں. یہ عجیب سی ہماری محبت ہے میرے بھائی. یہاں محبت نہیں ہے. اگر محبت ہوتی تو ان جیسا عمل کیا جاتا، اگر محبت ہوتی تو ان کی تعلیمات کو مانا جاتا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانا جاتا. یہ ہمارا ایک الگ ہی دین ہمیں لگتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں میری امت میں، یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے، 22904 نمبر روایت ہے مسند احمد الرسالہ میں، کہ 4 چیزیں میری امت میں وہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں، میری امت کے کئی لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں اور کرتے چلے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفخر بالاحساب، حسب نسب پر فخر کرنا، میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں، میرا کنبہ قبیلہ فلاں ہے، ہم لوگ بلند ہیں، تم لوگ تو کمی لوگ ہو. اس طرح کے لوگ جو ہے نا فخر کریں گے. والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں سے لوگ بارش طلب کریں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے والطعن فی الانساب، نسب میں طعن کرنا.
اور اسی طریقے سے والنیاحۃ علی المیت، اور میت پر نوحہ کرنا۔ پھر اسی حدیث میں آگے لفظ ہیں نوحہ کرنے والی، کیونکہ زیادہ تر جو خواتین یہ کام کرتی ہیں اس لیے اس کو مخاطب کیا ہے کہ نوحہ کرنے والی اگر وہ توبہ نہ کرے اپنی موت سے پہلے تو قیامت جب قائم ہوگی نا، اس پر جو اس کو لباس پہنایا جائے گا وہ تار کول، گرم تار کول کا لباس ہوگا، اور اس پر آگ کی اس کو قمیص پہنائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کر رکھے، نوحہ کرنے سے، ماتم کرنے سے، اور اس کو دیکھنے سے، اس کو آگے نشر کرنے سے، مرثیے اپنے رکشوں میں، گاڑیوں میں، بسوں میں اور گھروں میں چلانے سے۔ میرے بھائی یہ عبادت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں 1296 نمبر روایت ہے، سیدنا ابو بردہ بن ابو موسیٰ کہتے ہیں، ان کے والد صاحب سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید تکلیف میں تھے تو بے ہوش ہو گئے۔ ان کے گھر میں ایک عورت جو ہے وہ ان کے پاس موجود تھی، ان کا سر ان کی جو ہے وہ گود میں تھا، تو یہ ان کو سمجھا نہیں سکے، بے ہوش ہو گئے، کچھ بات کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں سکے۔ فلما افاقہ، جب کچھ افاقہ ہوا اور ہوش میں آئے تو کہنے لگے انا بریء مما برئ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے بری ہوں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن سے بری ہیں؟ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں الصالقہ والحالقہ والشاقہ، کہ جو چیخو پکار کرنے والی عورت ہے اور اپنے سر کو منڈوا دینے والی عورت ہے، اور جو اپنے گریبان کو پھاڑتی ہے، یعنی میت سامنے پڑی ہوئی ہے یا کوئی بھی شخص فوت ہو گیا، اس کی فوتگی پر افسوس کرتے ہوئے وہ چیخو پکار کرتی ہے، اپنے گریبان کو پھاڑتی ہے یا سر منڈوا دیتی ہے، ایسی عورت جو ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کر لیا، یعنی اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ عورتوں کو خاص طور پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تلقین کرتے تھے صبر کی، کہ بھئی صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں 933 نمبر روایت ہے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من نیح علیہ فإنہ یعذب بما نیح علیہ یوم القیامہ، کہ جس شخص پر نوحہ کیا جاتا ہے اسے بھی قیامت کے دن اس نوحے کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہ نوحے کو ناپسند کرتا ہے تو کیا اس کو بھی عذاب ہوگا؟ نہیں۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم سمجھائیں اپنے گھر والوں کو، لیکن اگر ہم پسند کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں پسند کرتا ہوں جب میں فوت ہو جاؤں میرے گھر والے اونچی اونچی آواز سے روئیں، میرے جو مناقب ہیں اور میرے فضائل ہیں وہ ذکر کریں، ہائے بہت اچھا تھا، فلاں کام کرتا تھا، فلاں کام کرتا تھا، اگر اس طرح کی باتیں لوگ ذکر کریں اور میں اس سے زندگی میں خوش ہوتا ہوں، ان کو منع نہیں کرتا، تو ظاہر سی بات ہے پھر میں اس پر راضی ہوں، اور میرے مرنے کے بعد اگر لوگ نوحہ کرتے ہیں، میرے خاندان والے اگر وہ چیخو پکار اور واویلا کرتے ہیں تو اس کا مجھے عذاب ملے گا۔ تو مجھے بھی منع کرنا ہے اپنے خاندان کو، اپنی سوسائٹی کو، بھائی میرے مرنے کے بعد کسی نے رونا نہیں ہے، چیخنا پکارنا نہیں ہے، واویلا نہیں کرنا۔ ہاں ٹھیک ہے، آنکھوں سے آنسو آئیں گے، دل غمگین ہوگا، لیکن صبر کرنا ہے۔ یہ ہر شخص اپنے گھر والوں کو تعلیم دے، خاص طور پہ ہماری جو خواتین ہیں انہیں ان احادیث پر بہت زیادہ عمل کرنا ہے۔ ایسے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری میں 1306 نمبر روایت ہے، جس میں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے بیعت لے رہے تھے، ہم سے وعدہ لے رہے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات کی اور ایک وعدہ یہ بھی لیا کہ اللہ نروحا، کہ ہم نوحہ نہیں کریں گی۔ خاص طور پہ عورتوں سے یہ وعدہ لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کہ نوحہ نہیں کرنا ہے۔ ایسے ہی صحیح بخاری میں 4667 نمبر روایت ہے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، تو ان کی بہن جو ہے وہ رونے لگی اور واویلا کرنے لگی، وا جبلا وا قضا وا قضا، اس طریقے سے ہائے افسوس کیا ہو گیا تجھے، بہت اس طرح کے الفاظ کہنے لگی۔ تو کہنے لگے جب ان کو افاقہ ہوا نا تو کہنے لگے ما قلت شیئا الا قیل لی انت کذالک، جو بھی تو کہہ رہی تھی نا میرے خواب میں یا میری بے ہوشی کی حالت میں مجھے فرشتے آ کے کہہ رہے تھے کہ تو ایسا ہے، تو اپنے گھر والوں کو سمجھا نہیں سکتا، یعنی آپ اپنے گھر والوں کو سمجھا نہیں سکتے۔ تو میرے بھائی یہ جو نوحہ ہوتا ہے اس کے ذریعے میت کو عذاب ہوتا ہے، اور میت کو چاہیے، یعنی جو شخص ابھی زندہ ہے وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے جائے کہ نوحہ ماتم، اپنے گریبان کو پھاڑنا، چہرے کو نوچنا، بالوں کو بکھیر کے ایک ایسی حالت میں بیٹھ جانا کہ انسان اس میں انسان ہی نہ لگے، یہ اسلام نے منع کر دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے صحیح بخاری میں، اسی سے اگلی روایت ہے فلما مات لم تبکی علیہ، جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی بہن ان پر روئی نہیں، ان کی وصیت پر عمل کی انہوں نے۔
इसी तरीके से सही मुस्लिम में 924 नंबर रिवायत है, सैयदना साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बीमार हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी इयादत करने के लिए आए। साथ अब्दुर्रहमान बिन औफ, सैयदना साद बिन अबी वक्कास, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम भी थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास पहुँचे तो वो बेहोशी की हालत में थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, घर वालों से, अभी क्या हुआ है, कैसी तबीयत है? उन्होंने कहा कुछ बेहतर है, लेकिन अभी तक जो है वो हालत ख़राब है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर जब रोने लगे तो सहाबा किराम की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला तस्माऊना इन्नल्लाह ला युअज़्ज़िबु बिदमइल ऐनी वला बिहुज़्निल क़ल्ब, क्या तुम ये नहीं सुनते कि अल्लाह ताला आंखों से आंसू जारी हो जाने की वजह से या दिल के गम में मुब्तला हो जाने की वजह से अजाब नहीं देता, वलाकिन युअज़्ज़िबु बिहाज़ा व अशारा इला लिसानिही औ यरहम, कि अल्लाह इस ज़ुबान के ज़रिए, यानी ज़ुबान से हम मैयत के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वावेला करते हैं, चीखो पुकार करते हैं, या हम जो है अफसोस के और नारे लगा के पूरी दुनिया को बता रहे होते हैं, हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, हम ये कर रहे होते हैं या हम सब्र कर रहे होते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसकी वजह से अजाब दिया जाता है। इसी तरह सुनन अबू दाऊद में 3131 नंबर रिवायत है, जिसमें सैयदना उसैद बिन अबी उसैद एक सहाबिया से जिन्होंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की है, उनसे रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि वो फरमाती हैं कि जब हमसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली तो ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें वहाँ पर ज़िक्र की। उनमें से कुछ ये थी कि अल्लाह नख़मिश वजहन, कि हम चेहरे को नहीं नोचेंगी, वला नदउ वैलन, और वावेला नहीं करेंगी, वला नशुक्का जईबन, और हमने अपने गिरेबान को, अपने कपड़ों को फाड़ेंगी नहीं, वला ननशुर शारन, और हम अपने बालों को खोल नहीं देंगी और इस तरह की हालत नहीं बनाएंगी। इसी तरीके से जामे तिरमिज़ी में रिवायत है, जिसमें जामे तिरमिज़ी में हदीस का नंबर 1003 है, हसन दर्जे की रिवायत है, जिसमें सैयदना मूसा बिन अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हुए फरमाते हैं, मा मिन मय्यितिन यमूतु फ़यक़ूमु बाकीही फ़यक़ूलु वा जबला वा सय्यिदा व नहव ज़ालिक इल्ला वुक्किला बिही मलकानी अलहज़ानिही अहाकज़ा कुंत। कोई भी मैयत जब फौत होती है, यानी कोई भी शख्स फौत हो, तो उसके रोने वाले जब खड़े हो जाएं और वावेला करने लगें और उसकी जो है वहाँ पर मुसीबत की बातें करने लगें और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें, तो वहाँ उस बंदे पर 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो उसको वहाँ पर झंझोड़ते हैं और उसके ऊपर जो है वो सख्ती करते हैं। कज़ा कुंत, क्या इस तरह का था तू, दुनिया में इस तरीके से इनको तालीम दिया करता था। और सही मुस्लिम में रिवायत है, 67 नंबर रिवायत, इसमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्नतानि फिन्नासी हुमा बिही कुफ्रुन, 2 चीज़ें लोगों में वो अभी तक मौजूद हैं और वो कुफ्रिया काम है। कौन कौन से? अत्तानु फिन नसब, नसब में तान करना, व नियाहतु अलल मय्यित, और मैयत पर नोहा करना। मेरे भाई, ये तो था अहादीस से हमें पता चल गया कि अहादीस में, यानी इस्लाम ने हमें नोहा करने से, मातम करने से, वावेला करने से, मरसिया पढ़ने से और अफसोस के, यानी किसी शख्स के इस दुनिया से चले जाने पर पूरी ज़िंदगी के लिए अफसोस करना, हालांकि ये पूरी ज़िंदगी भी नहीं करते, वही जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि 11 महीने तो नामो निशान ही नहीं होता और 12वें महीने जाके चंद दिन अफसोस करके फिर जो है ना सारा महीना जो है वो खुशियों में मनाते हैं। लेकिन इस्लाम ने जो हमें तालीमात दी हैं वो इस तरह की बिल्कुल नहीं है। हमें सब्र करना चाहिए अगर कोई शख्स फौत हो जाए, और बिल्कुल इस तरह का मामला नहीं होता। अब मैं बात करूंगा उन लोगों की किताबों के हवाले से, यानी कुछ हवाले मैं आपको देता हूं उन लोगों की किताबों से जो ये कहते हैं कि नोहा करना चाहिए, मातम करना चाहिए, रस्ते बंद करने चाहिए, मरसिया चलाना चाहिए और इस तरह की सारी चीज़ें उन्होंने, यानी उनके अपने उलमा ने इस चीज़ से मना किया। अहादीस में अगर आप मिसाल के तौर पर वो लोग जो अहादीस को नहीं मानते, अपनी किताबों को तो कम से कम मान लें, अपने उलमा की तो बात मान लें। कुछ हवाले जो है मैं ज़िक्र करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में से, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में से कुछ अहादीस वो ज़िक्र की हैं, हवाले जात आप देख सकते हैं। मल्ला यहज़ुरुल फ़क़ीह जिल्द नंबर 4 सफ़ा 271 है, 272 पे। वसाइल शिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा 915 है। अल हदाइकुन नाज़िरा जिल्द नंबर 4 सफ़ा 167 है। और जामिउ अहादीस शिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा 488 है। लिखा क्या हुआ है? अन्नियाहतु मिन अमलिल जाहिलिया, नोहा करना जाहिलियत के कामों में से एक है।
اور اسی طریقے سے محمد باقر المجلسی یہ لکھتے ہیں النیاحۃ عمل الجاہلیہ، نیاحہ جو ہے یہ جاہلیت کا عمل ہے، بحار الانوار جلد نمبر 82 صفحہ 103 پر ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے بحار الانوار جلد نمبر 82 صفحہ 101 پر، اور مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ 143 اور 44 پر، اور جامع احادیث الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ 488 پر، صوتان ملعونان یبغضهم اللہ، دو آوازیں ایسی ہیں کہ جن پر لعنت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان آوازوں کو سن کر غصہ آتا ہے۔ وہ کون سی آوازیں ہیں؟ اعوال عند مصیبت و صوت عند نغمت، یعنی النوح والغناء۔ کہتے ہیں کہ مصیبت کے وقت نوحہ کرنا، واویلا کرنا، آوازوں کو بلند کر کے رونا، اپنے آپ کو پیٹنا، یہ ساری چیزیں، یہ دو قسم کی آوازیں۔ اسی طریقے دوسری آواز ہے گانے کی آواز، تو یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی ان کا ایک قول نقل کیا ہوا ہے، وَإِيَّاكَ، یعنی وہ لکھتے ہیں رفاعہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، انہوں نے خط وغیرہ لکھا، کہتے ہیں کہ إِيَّاكَ وَالنَّوْحَ عَلَى الْمَيِّتِ بِبَلَدٍ يَكُونُ لَكَ بِهِ سُلْطَان، جس علاقے میں تیری بادشاہت ہے، جس علاقے میں تو امیر ہے، اس علاقے میں نوحہ میت پر نہیں ہونے دینا، خود بھی بچنا ہے، لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ یہ مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ 144 میں ہے، اور جامع احادیث الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ 144 پہ ہے، اور اسی طریقے سے البحار جلد نمبر 42 صفحہ 101 پر ہے۔ اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہوں نے نقل کی ہے، ان احادیث کی صحت پر میں بات نہیں کر رہا، صرف ان کی کتابوں میں ذکر کی بات کر رہا ہوں۔ وَإِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّوْحِ وَعَنِ الْعَوِيلِ، کہ میں تمہیں نوحہ کرنے اور واویلا کرنے سے، چیخ و پکار کرنے سے منع کرتا ہوں۔ جامع احادیث الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ 372 پر ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قول منقول ہے کہ ثلاث من اعمال الجاہلیہ، تین کام جو ہیں یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں، لا یزال فیہ الناس حتی تقوم الساعہ، لوگ مسلسل یہ کیے جا رہے ہیں حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ النیاحۃ علی الموتیٰ، مردے پر نوحہ کرنا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حوالے بھی انہی کی کتابوں کے ہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 82 صفحہ 101 ہے، مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ 143 میں ہے، اور جامع احادیث الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ 488 پر ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سے حوالہ جات موجود ہیں، جس میں ایک جو ہے وہ یہ قول کافی میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 3 صفحہ 225 پر، اور ذکر الشیعہ اسی طریقے سے الوافی میں بھی، الوسائل میں بھی جلد نمبر 3 صفحہ 914 پر، کہ لا ينبغي الصیاح علی المیت ولا بشق الثیاب، کہ میت پر چیخ و پکار کرنا اور کپڑوں کو پھاڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چہرے کو پیٹنے کے حوالے سے بہت سے اقوال جو ہیں وہ ان کی کتابوں میں منقول ہیں، جیسا کہ الکافی میں جو ہے وہ موجود ہے کہ جس شخص نے، کہتے ہیں امام باقر المجلسی فرماتے ہیں، اشد الجزاء الصراخ بالویل والعویل، کہ جزا فضا کرنے میں سب سے خطرناک جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ چیخ و پکار کی جائے اور واویلا کیا جائے اور نوحے کسے جائیں، اور اسی طریقے سے ولطم الوجہ والصدر، اور چہرے کو اور سینے کو پیٹا جائے۔ چہرے اور سینے کو پیٹنا یعنی ماتم کرنا، یہ بھی منع ہے۔ وجز الشعر من النواسی ومن اقام النواحۃ فقد ترک الصبر، اور آگے فرماتے ہیں کہ جس نے نوحے کو قائم کیا، کسی جگہ پر نوحہ کروایا، فقد ترک الصبر، تو اس نے صبر کو چھوڑ دیا، واخذ فی غیر طریقہ، اور اپنے طریقے کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ اس نے لے لیا ہے۔ یہ جو ہے مختلف کتابوں میں موجود ہے، جس طرح کے حوالے میں نے ابھی آپ کو دے دیے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک الکافی میں یہ بھی قول موجود ہے جلد نمبر 3 صفحہ 225 پر، اور الوسائل میں جلد نمبر 2 صفحہ 914 پر، من ضرب یدہ علی فخذہ عند المصیبہ حبط اجرہ، اتنی سی بات کہ جس نے اپنی ران پر مصیبت کے وقت ہاتھ مارا، ہے افسوس، اس طریقے سے بھی کہنے پر کہتے ہیں حبط اجرہ، اس کا اجر برباد ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ ہم کون سے کام کر رہے ہیں بھائی؟ اپنے علماء کی تو کم از کم بات مان لیں، اپنی کتابیں تو دیکھ لیں کہ اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے کہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا یہ عبادت نہیں ہے، مصیبت کے وقت یہ بالکل عبادت نہیں ہے۔ یہ ساری اپنے حوالے جات ہیں اور اپنے امام کہہ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے، کوئی اس میں شک والی بات نہیں ہے۔
اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ یحییٰ بن خالد سے روایت ہے کہ ان رجلا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ مصیبت میں کون سی چیز اجر کو ختم کر دیتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارنا، یعنی مصیبت میں اتنا بھی اپنے آپ کو نہیں پیٹنا کہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو تب ہوتا ہے جب پہلی چوٹ لگتی ہے۔ تو جو شخص اس کے ساتھ راضی ہو گیا تو اس پر اللہ رب العالمین کی رضامندی نازل ہوگی، اور جو ناراض ہو گیا اس پر اللہ رب العالمین کی ناراضگی جو ہے وہ نازل ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں بری ہوں اس شخص سے جس نے اپنا سر منڈوایا، یعنی ایسی عورت جس نے اپنا سر منڈوا لیا، یا ایسا مرد جس نے مصیبت کے وقت اپنا سر منڈوایا اور چیخ و پکار کی اور اپنی آوازوں کو بلند کیا۔ یہ جامع احادیث الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ 499 پر اور مستدرک الوسائل جلد نمبر 1 صفحہ 144 پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سے حوالے موجود ہیں۔ امام جعفر بن محمد سے جو ہے وہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مصیبت کے وقت اونچی آواز سے رویا جائے، وَنَہَا عَنِ النِّيَاحَةِ وَالْإِسْتِمَاعِ إِلَيْهَا، نوحہ کرنے سے اور نوحے کو سننے سے، کہ ہم نوحہ کریں بھی نہ اور نوحہ سنیں بھی نہ۔ اور یہ جو ہے یہ من لا یحضر الفقی جلد نمبر 4 صفحہ 3 اور 4 پر ہے، اور بحر الانوار جلد نمبر 82 صفحہ 104 پر ہے، اور اسی طریقے سے وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ 91 پر ہے، اور بہت سے حوالہ جات موجود ہیں۔ خلاصہ یہ ہے ساری بات کا کہ اسلام نے ہمیں کسی بھی شخص کا یعنی اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، سوگ منانا، اس کے غم میں پورا پورا سال ماتم کرتے رہنا، روتے رہنا، اور اس کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے فوراً بعد بھی صبر کرنا، یہ سکھایا اسلام نے، نہ کہ ہم اپنے کپڑوں کو پھاڑیں، ہم اپنے جو ہے نا گریبان کو پھاڑیں اور روئیں اور واویلا کریں، اونچی آواز سے چیخو پکار کریں۔ ایسا اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے، کوئی ایسی اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ تو ہمیں اب صبر کرنا ہے اور اپنے آس پاس والے لوگوں کو روکنا ہے۔ اور میرے بھائی دونوں طرح کے، ابھی میں انشاءاللہ اس چیز پر بھی بات کروں گا کہ وہ لوگ جو ہمارے معاشرے میں ان بدعات کو ختم کرنے کے لیے سبیلیں لگاتے ہیں، تو میرے بھائی یہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہمیں نہیں اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اپنا پیسہ بھی لگائیں، دھوپ میں کھڑے ہو کے گرمی برداشت کر کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہ ہو کہ یہ پانی پلانا ہمارے لیے باعث گناہ بن جائے، یعنی ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے۔ ہمیں اجر چاہیے نا، اور مجھے امید ہے کہ لوگ اس کو اجر حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دلیل نہیں ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام مسلمان کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔